آپ جس ماضی کی بات کر رہے ہیں وہ ماضی نہیں ہے، وہ حال ہے۔ مولانا فضل الرحمان جنہوں نے دوبارہ مارچ کرنا ہے، وہ ابھی پچھلے سال مارچ کر کے گئے تھے، اور مارچ کا اختتام انہوں نے جن سے ملاقات پہ کیا تھا، آپ کو بھی پتہ اور مجھے بھی پتہ، وہ کسی سیاسی عمل کے نتیجے میں بات چیت نہیں ہوئی، وہ ایک اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے سے بات چیت کر کے گئے تھے۔ نہیں تو کیا وہ اقتدار کے لیے بات چیت کر کے گئے تھے؟ وہ جس کام میں کے یہی لیے کہہ بھی رہا ہوں کر نا کے گئے تھے، کہ کیا اس یہ یونیفارمڈ آفیشل کا یہ آج رول تھا جن سے انہوں نے ملاقات کی تھی؟ میں یہی آپ کہتے ہیں رابطہ سازی نہیں ہے، رابطہ تو ہو رہا ہے آپ کا۔ میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ ہم سب نے سبق حاصل کر لیے ہیں۔ سر کب سے؟ آپ بھی جی تاریخ طے کر دیں جی کب سے کیے ہیں؟ جی کل سے، کل سے کیے جی ہیں؟ کل سے، تو پھر 26 مارچ لگا لیں، کوئی تاریخ لگا لیں، بات یہ نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ 26 ہمیشہ مارچ 2021 ابھی آنی ہے وہ۔ جی 2021 جو بھی آپ تاریخ لگا لیں، 20 سپٹمبر لگا لیں، اس سے پہلے لگا لیں۔ آج لوگ یہ محسوس کر رہے ہیں، ہر شخص اس بات پر اتفاق کرتا ہے کہ ہم اگر وہی سیاست کرتے رہے جو ماضی میں ہوئی ہے تو ملک نہیں چلے گا۔ آج ملک نہیں چل رہا، آج اس کو ہمیں اس نظام کو بدلنا پڑے گا، اور وہ نظام راستہ آئین کا راستہ ہے۔ سر اصل میں آپ سارے لوگوں کا محور، عام طور پر سیاسی جماعتوں کا محور اقتدار ہی ہوتا ہے، آپ سب کا بھی وہی ہے، لیکن اس کے لیے راستہ جو ہے وہ آپ شارٹ کٹ چوز کرتے ہیں۔ آپ چاہتے ہیں اس کو سٹنگ گورنمنٹ کو تو گرا دے، کوئی گرا دے، کوئی کا نام نہیں لیتے، کوئی سے مراد اسٹیبلشمنٹ ہی ہوتی ہے کہ گرا دے اور ہمیں باری مل جائے، اس سے کوئی نتیجہ نہیں نکلتا اس ملک کا، اس لیے آج تک معذرت سے وہ نتیجہ باری نہیں والا نکلا۔ زمانہ چلا گیا۔ تو آپ کون سا؟ یہ آخری باری لگی ابھی ہے، بھی جن آپ کی گرانے لگنی کے لیے تھی جا وہ رہے ہیں لگ گئی ہے، اب باری نہیں چلے گی۔ ابھی بھی دلی خواہش تو یہی ہے نا سر کہ ان کو کچھ ندیم چلتا علی کر دیں۔ صاحب، خواہشات جو بھی ہوں، ملک کے جو حقائق ہیں بڑے مختلف ہو چکے ہیں، یقین کر لیں۔ ملک کی معیشت کو دیکھ لیں، عوام کی تکلیف کو دیکھ لیں، عوام کی سمجھ کو دیکھ لیں۔ آج آپ سڑک پہ جائیں، آپ باتیں ذرا سنیں، لوگ کیا بات کر رہے ہیں۔ سر اقتصادی صورتحال بہت خراب ہے، لوگوں کی زندگیوں میں بہت مشکل ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن آپ سیاسی جماعتوں کے پاس کوئی کنکریٹ پلان نہیں ہے۔ آپ صرف یہ چاہتے ہیں کہ اس کو گرا دیں، جی سلیکٹرز اس جی کو گرا دیں نہیں، اور ہمیں کوئی باری گرانے دے کی دیں، ضرورت ہمیں نہیں ہے، سلیکٹ کر لیں۔ کوئی گرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ عوام کو ایک دفعہ اپنی حقیقی رائے کے اظہار کا موقع دیں، ایک دفعہ دے دیں، دیکھیں گے۔ ہم نے سب ماڈل اپنا لیے نا۔ 2013 میں ملا تھا کہ نہیں ملا تھا؟ 2013 میں نہیں تھا، نہیں تھا، صحیح نہیں تھا، کسی الیکشن میں نہیں تھا۔ اس بات کو چھوڑیں، وہ آپ نے کوریدنے ہیں نا، الیکٹورل کمیشن بنا دیں۔ میں خود سب سے پہلے میں پیش ہوں گا اس کمیشن سے، میں بتاؤں گا میرے پاس کیا حقائق ہیں، آپ بھی تو پیش ہو جائیں، آپ بھی حقائق جانتے ہیں۔ ماضی میں کو کوریدنا، ماضی میں رہنے کا مقصد نہیں، ماضی سے سبق حاصل کریں۔ 13 آیا، 18 آ گیا، آج ملک کہاں پر ہے؟ کیا ملک نے ترقی کی ہے؟ ہم تو اگر ملک ہمارا ترقی کر جاتا، میں کہتا ہوں بہت اچھی بات ہے، یہ الیکشن میں دھاندلی بڑی اچھی بات ہے، ملک ترقی کرتا ہے، ٹھیک ہے، نہیں ہوتی۔ آج دوسرے ممالک کو دیکھیں جو کراتے رہے ہیں، جہاں جمہوریت پنپ گئی ہے، وہ کہاں پہنچے؟ اس بات کو تو محسوس کریں نا۔ سر اللہ کرے وہ جمہوریت یہاں آ جائے جہاں پر واقعتاً ووٹ کا تقدس بھی ہو، اور آپ لوگ اس چیز کو آنر کریں، اس بندے کو جو ووٹ دیتا ہے آپ کو، لیکن یہ عام طور پر صرف اس وقت ہوتا ہے جب آپ اقتدار کی کشمکش میں ہوتے ہیں، ملنے کے بعد نہیں ہوتا۔ جی اس کو بھی آنر کریں، اس کو ووٹ ملتا ہے۔ وہ یہ تب وہ اگر آپ اس کو آنر نہیں کریں گے، اس کے ساتھ وہ کام کریں گے جو ہم کرتے آئے ہیں اور کر رہے ہیں، تو پھر ووٹ کا تقدس آپ نے پامال کر دیا نا۔ نہیں سر، اس ووٹر کو اگر آپ عزت دیں گے تو آپ تک کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا، آپ کی طاقت وہ میں لوگ ہوں گے دیکھیں، جنہوں نے آپ کو ووٹ عزت دے کی کر یہاں بات لکھا ہے۔ نہیں ہے، میں یہ ذاتی بات نہیں کر رہا ہے، کسی اور کی بات نہیں کر رہا۔ یہ معاملہ دو طرفہ ہوتا ہے۔ جب ووٹر یہ محسوس کرتا ہے کہ جس کو میں نے ووٹ دیا، جو حشر آپ کے ساتھ کر رہے ہیں، جس سے میرا جذباتی لگاؤ بھی ہے، سیاسی لگاؤ بھی ہے، جس کو میں سمجھتا ہوں کہ ملک کو چلا سکتا ہے، اس کا کردار بھی رہا ہے، اس نے کام بھی کیا ہے، آپ جو اس کے حشر کر رہے ہیں اس کو وہ قبول نہیں کرتا، اسی وجہ سے آج وہ سڑک پہ آتا ہے، اسی وجہ سے وہ لانگ مارچ کے ساتھ آئے گا، اسی وجہ سے، اور اللہ نہ کرے اس ملک میں انتشار آئے گا۔ آج ڈی چوک میں کیا ہو رہا ہے؟ روز ہوتا ہے سر، ایک دن ٹیچرز ہوتے ہیں، ایک دن ڈاکٹرز ہوتے ہیں، ایک دن بچے ہوتے یہ ہیں، کیوں ہو رہا ہے؟ پتہ نہیں سر۔ کیونکہ غیر نمائندہ حکومت ہے جس کو عوام کی پرواہ نہیں ہے۔ جب نمائندہ حکومت ہوتی ہے جو عوام کے ووٹ سے آتی ہے، وہ پرواہ کرتی ہے۔ یہاں پر لوگ لاشیں رکھ کر بیٹھے رہے، آپ ان کی حد تک کرتے رہے، یہ آپ کا لگاؤ ہے عوام سے۔ تو میں معذرت سے کہتا ہوں، یہ سیاست ایک دن میں نہیں چلے گی۔ اگر آپ سیاستدانوں کو توڑتے رہیں گے، ان کو مروڑتے رہیں گے، ان کو دباتے رہیں گے، تو پھر وہی لوگ ملیں گے جو آج اقتدار میں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔